جی السلام علیکم جی بہن، یہ جو ہے نا میں نے کوشش کی ہے اس کو سادہ سادہ کر کے نا مزید سمجھانے میں. ہر چیز کا ایک ریشنل اور لاجک ہوتا ہے. میری ہمبل ریکویسٹ اس وجہ سے ہے کہ اٹ از دی مومنٹ آف ڈو اور ڈائی. پی ٹی آئی کی خاتون رہنما اور نامعلوم ہینڈلر کی 26 نومبر کی شرپسندی کے حوالے سے ہوش ربا گفتگو منظر عام پر آ گئی. اسلام آباد میں شرپسندی کی منصوبہ بندی بے نقاب. نامعلوم ہینڈلر پی ٹی آئی خاتون رہنما کو اسلام آباد جتھے پہنچانے کی واضح ہدایات دے رہا تھا. نقشوں کی مدد سے خیبر پختونخوا سے آنے والے جتھوں کی نقل و حمل کا پورا منصوبہ واضح کیا گیا. 9 مئی کو جی ایچ پی حملہ کیس کے 2 ملزمان کے اشتہارات جاری. انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے محمد عاصم اور شہید سکندر کو 24 جنوری تک پیش ہونے کی مہلت. عدم پیشی پر اشتہاری قرار دینے اور جائیدادیں ضبط ہونے کی وارننگ. دونوں ملزمان جی ایچ پی حملہ کیس میں مسلسل غیر حاضر ہیں. بانی پی ٹی آئی سمیت 117 ملزمان پر فرد جرم عائد ہو چکی. قازقستان میں آذربائیجان ایئر لائن کا مسافر طیارہ گر کر تباہ. طیارے میں عملے کے 5 ارکان سمیت 67 افراد سوار تھے. حکام کے مطابق 28 زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. 5 کی حالت تشویشناک ہے. حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی، ان کی برتھ پلیس، وہاں پر آج قتل و غارت کا بازار گرم ہے. دنیا میں امن اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا. غزہ میں ہزاروں فلسطینی شہید ہو گئے. جنگ بندی وقت کی اہم ضرورت ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا کرسمس کی تقریب سے خطاب. کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام امن کے داعی تھے، لیکن ان کی جائے پیدائش پر قتل و غارت کا بازار گرم ہے. پاکستان میں تمام اقلیتوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں. ملک کی ترقی میں مسیحی برادری کا کردار لائق تحسین ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد. سینٹ جوزف کیتھولک چرچ راولپنڈی میں تقریب سے خطاب. کہا کرسمس ہمدردی، ثقافت اور خیر سگالی کی آفاقی قدروں کی یاد دہانی کا طرح ہے. پاکستان کی ترقی میں اقلیتوں نے قابل فخر کردار ادا کیا. سپہ سالار کا بانی قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی زبردست خراج عقیدت. بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا 148واں یوم پیدائش. مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب. پی ایم اے کاکول کے چاکو چوبند دستے نے فرائض سنبھال لیے. معاون خصوصی میجر جنرل افتخار حسن چودھری نے پھول چڑھائے. کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کی مزار قائد پر حاضری. گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کا بھی بانی پاکستان کو خراج عقیدت. صوبائی وزراء کے ہمراہ مزار پر فاتحہ خوانی. زیارت میں بھی تقریب. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے پرچم کشائی کی. صدر، وزیر اعظم اور عسکری قیادت کا بانی پاکستان کو خراج عقیدت. صدر آصف علی زرداری نے کہا قائد اعظم نے وہ کر دکھایا جو بہت سے لوگ ناممکن سمجھتے تھے. ایک جمہوری اور خود کفیل پاکستان قائد کا ویژن ہے. وزیر اعظم شہباز شریف بولے قائد کی جدوجہد کا سفر یقین کی طاقت کے ذریعے خوابوں کی تعبیر کا ثبوت ہے. قوم کی ترقی، خوشحالی اور اتحاد کے لیے انتھک محنت کرنا ہوگی. چیئرمین جوائنٹ چیفز سروسز چیفز اور پاک فوج کا ایمان، اتحاد اور تنظیم کے اصولوں پر کاربند رہنے کے عزم کا اعادہ. یہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ ملک کے اندر جو اس وقت معاشی، سیاسی اور ہمارے جو امن و امان کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. ملک کو معاشی، سیاسی اور سیکیورٹی مسائل کا سامنا ہے. ہم سب مل کر ملک کو بحرانوں سے نکالیں گے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا ظالم پاکستان کے اندر ہوں یا باہر ظلم کی سزا ضرور ملے گی. گورنر سندھ کامران کسوری بولے بیرونی طاقتیں نہیں چاہتی کہ پاکستان مشکلات سے نکلے. 9 مئی اور 26 نومبر جیسے واقعات ملک کو کمزور کرنے کی کوشش تھی. آرمی چیف ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں.
شاہین شاہ آفریدی کی کراچی میں مزار قائد پر حاضری، بانی پاکستان کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا، استحکام پاکستان کے لیے دعا کی۔ شاہین شاہ آفریدی نے مہمانوں کی کتاب پر اپنے تاثرات بھی درج کیے۔ پنجاب میں تمام اقلیتوں کو برابری کے حقوق حاصل ہیں، پاکستان کی ترقی میں مسیحی برادری کا اہم کردار ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں کرسمس کی تقریب سے خطاب، کہا اقلیتی برادری کا تحفظ میری ذمہ داری ہے۔ پنجاب کی اقلیتی برادری کے لیے مائنورٹی کارڈ لانے کا بھی اعلان۔ جسٹس منصور علی شاہ کی بطور انتظامی جج سپریم کورٹ ذمہ داریاں ادا کرنے سے معذرت، ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج نے انتظامی فائلوں پر دستخط سے انکار کر دیا، موقف اپنایا کہ وہ انتظامی جج کے عہدے سے سبکدوش ہو چکے۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور کو ایڈمنسٹریٹو جج سپریم کورٹ مقرر کیا تھا۔ مری گلیات کشمیر اور گلگت بلتستان میں برفیلی ہوائیں، بالائی علاقوں اور بلوچستان میں سردی کی لہر برقرار۔ اس کردو میں درجہ حرارت -11، گلگت -8، کوئٹہ اور زیارت میں -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں، حد نگاہ محدود ہو جانے کے باعث ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر، مختلف مقامات پر موٹر ویز بند رہیں گی۔ پہلے خلیفہ راشد اور عشرہ مبشرہ میں شامل سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال تنہائی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں جلسے، سیمینارز اور تقریبات کا بھی انعقاد۔